اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے چلبلینز۔ چلبلینز کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے موسم کی وجہ سے اکثر لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں۔ اس کنڈیشن کو چلبلینز کہتے ہیں۔ اس کو پرنیوسس بھی کہتے ہیں۔ یہ بیماری ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے علاوہ ناک، کان اور ایڑی پر بھی ہو سکتی ہے۔ چلبلینز ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر ٹھنڈے موسم میں ظاہر ہوتی ہے۔ ٹھنڈے موسم میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہیں، یعنی سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان رگوں کے سکڑنے کی وجہ سے جلد کو کم خون ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سگنل جنریٹ ہوتا ہے اور پھر دوبارہ یہ ویسلز یا رگیں خود کو ڈائلیٹ کرتی ہیں، یعنی خود کو پھیلاتی ہیں۔ تو اس ویزو کنسٹرکشن اور ویزو ڈائلیشن کی وجہ سے جلد میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور ان رگوں والی جگہوں پر سوزش اور سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جلد بہت زیادہ سرخ ہو جاتی ہے اور انگلیوں میں شدید درد ہوتا ہے اور سخت خارش آنے لگتی ہے۔ یہ ٹھنڈ کی وجہ سے اسکن کا ایب نارمل رسپانس ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بیماری بھی واسکولائٹس کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بھی رگیں سوج جاتی ہیں، اس لیے ہم اسے واسکولائٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلبلینز عورتوں اور مردوں دونوں میں ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ یا پھر جو لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں ان میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی، یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ یا پھر ایسے لوگ جن میں کیلشیم، پوٹاشیم، وٹامنس کی کمی ہو، مال نیوٹریشن ہو، یا ایسے لوگ جو سرد علاقوں میں رہتے ہوں، یا ایسے لوگ جو خود کو ٹھنڈ سے نہ بچاتے ہوں۔ اس کے علاوہ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہوں ان کی ویسل سکڑتی ہیں، اس وجہ سے ان میں چلبلین زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں میں کرونا کے ساتھ بھی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو کووڈ ٹوز کا نام دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو چلبلینز علاج کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چلبلینز کو ٹھیک ہونے میں 1 سے 3 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں۔ چلبلینز ہارمونل چینجز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اور جینیٹیکلی بھی ہوتے ہیں۔ کبھی تو سان میں چلبلینز ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بیماری بھی یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر یا پھر پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز۔ اس بیماری میں پاؤں یا ہاتھ کی انگلیوں میں سوجن اور درد کے ساتھ جلن اور خارش بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ کیسز میں چھالے بھی بن سکتے ہیں۔ اگر چلبلینز کے علاج کی بات کی جائے تو اگر چلبلینز زیادہ ہوں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود سے 2 سے 3 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر زیادہ پرولونگ ہو جائیں تو مریض کو لگانے کی دوائی کے ساتھ ساتھ کھانے کی دوائی بھی دی جاتی ہے۔ کھانے کی دوائی میں نیفیڈیپین دی جاتی ہے، جو کہ آپ کی بلڈ ویسلز کو ڈائلیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے، اور اس کے علاوہ پینٹاکسی فائلین دی جاتی ہے جو کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتی ہے۔ اور اس میں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں لگانے کے لیے نائٹروگلائسرین کے ساتھ ساتھ ٹاپیکل اسٹیرائڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ چلبلینز کی علامات کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو اچھی طرح گرم رکھیں۔ سر پر کیپ پہننا بھی ایسے مریض کے لیے بہت ضروری ہے۔ سر پر کیپ پہننے سے کان گرم ہوتے ہیں، اس طرح سے باڈی کے ان پروٹیکٹڈ ایریاز کو بھی ہیٹ لاس سے بچ جانے میں مدد ملتی ہے۔ جلد کے متاثرہ حصے کو موئسچرائز کرنے کے لیے لوشن کا استعمال کریں۔ درد اور سوجن کو کم کرنے کے لیے نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جیسے کہ آئیبوپروفن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس سے بچنے کی بات کریں کہ پریونشنز کیا ہیں، نمبر 1 جتنا ممکن ہو سکے سردی سے بچیں۔ نمبر 2 بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرنے کے لیے ریگولر ایکسرسائز کریں۔ سگریٹ نوشی کو چھوڑ دیں۔ سردی کے موسم میں گرم کپڑے پہنیں، خاص کر ہاتھوں میں گرم دستانے پہنیں اور پاؤں میں گرم جرابوں کا استعمال کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
اگر آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔